حضرت ادریس علیہ السلام، ان کی کچھ تعلیمات اور نصیحتیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بادشاہوں، عالموں اور دوستوں سے مذاق کرنا اچھا نہیں، اس لیے کہ بادشاہ کی ناراضی سے جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ عالموں سے دل لگی کرنے سے نقصان دین کا ہوتا ہے۔ دوستوں سے مذاق باعث بے لطفی بن سکتا ہے۔ عقل مند کو طالب حکمت رہنا چاہیے۔ جو تکلیف یا مصیبت عام ہو، اس پر صبر کرنا لازمی ہے۔ تواضع ضروری ہے۔ کسی کو اس کے ذاتی عیوب یعنی کہ عیب سے پکارنا بہتر نہیں۔ مثلاً لنگڑے، لولے اور کالے کو انہی الفاظ سے پکارنا منع ہے۔ کثرت مال سے تغیر حال مناسب نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام، انہوں نے نظام و انصرام کے لیے لوگوں کو 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ اول، وہ لوگ جو شریعت الہی کے نگران اور منتظم تصور ہوتے، عبادت گاہوں کا بندوبست انہی کے ذمہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے علاوہ بادشاہ اور رعیت دونوں کے معاملہ میں اللہ کے حضور وہ جواب دہ ہوں گے۔ دوسرا گروپ بادشاہ کا فرض تھا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ رعیت کے جملہ امور کی نگہداشت رکھے اور امور مملکت کو اس صورت میں انجام دے کہ حکمران اعلیٰ کے ہاں اپنے اس فرض کا جواب دہ ہوگا، یعنی اپنے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ تیسرا گروہ رعیت ہے۔ یہ سب عام عوام پر مشتمل ہے۔ اس نفس سے یہ بھی مراد ہے کہ بروئے شریعت جو کچھ ان کا فرض تھا اس سے پورا کریں، نہ اللہ کی عبودیت سے کوئی کوتاہی کریں، نہ حقوق انسانی سے تجاوز کیا جائے۔ اپنے مفاد کے علاوہ بحیثیت ایک قوم ہر ایک کے مفاد کو مساوی اہمیت دی جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم الافلاک سکھایا تھا، اس لیے علم نجوم اور حکمت اور علم ہندسہ میں انہیں کافی مہارت حاصل تھی، اور ان علوم کی ابتدا انہی کے زمانہ میں ہوئی تھی، اور انہی کے ذریعے یہ علوم آئندہ کی نسلوں میں منتقل ہوئے، کیونکہ مخزن تو ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے، لیکن اپنے اس مخزن میں سے کچھ حصہ ضرورت کے مطابق وہ اپنے بندوں کو تفویض کر دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی مکمل سعی سے احکام خداوندی کی تبلیغ کی اور عمر بھر لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے، مگر بنی آدم کی اکثریت مطلون مزاج ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے انبیاء تبلیغ کرتے رہے، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، اور اگر ہوا بھی تو مختصر عرصہ کے بعد وہ زال
پذیر ہوگا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی امت زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے پر تل بیٹھی، تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی تحقیر کرنی شروع کی اور کہا کہ ہمارے رب، ہم تیری بندگی دل و جان سے کرنے کو تیار تھے، انہوں نے تو حد کر دی۔ ہم آدمی کی اس سرشت دیکھ کر تنگ ہیں کہ یہ برائیوں سے باز نہیں آتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کی تخلیق میں انہیں شہوت اور غضب دو ایسی چیزیں دی گئی ہیں، اس واسطے ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہ دی جاتی تو اس قدر گناہ نہ کرتے۔ اگر تمہیں بھی یہ دو چیزیں یعنی شہوت اور غضب دے کر دنیا میں بھیج دیا جائے تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہمیں ایسا گناہ کرنے کی ہرگز ہمت نہ ہوتی۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو دنیا میں یہ دو صفات دے کر بھیجا۔ اس کے بعد ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا واقعہ پیش آتا ہے جو ابھی بھی اس وقت